شروع کرتے ہیں قرآن کی آیتوں سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب۔ اس آیت کریمہ کے اندر آسمان، زمین، سمندر، بہت ساری چیزوں کا مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار توجہ دلائی ہے لعلہم تتفکرون، کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں بنایا ہے اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں۔ انسان، سب سے مضبوط چیز انسان کے لیے اس کا دماغ ہے، سب سے مضبوط چیز۔ لوگ اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے، باڈی بلڈر بننے کے لیے جم میں جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے قیمتی اور مضبوط چیز ہے اس کا دماغ۔ اور دماغ کو جو صحیح استعمال کرتا ہے وہ بندہ، وہ انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ زندگی کے اندر چینجنگ لانا، تبدیلی، وقت کی کمی نہیں ہے، بلکہ زیادہ لوگ، انسان جو ہے زیادہ سوچ کر کے اپنا وقت بگاڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوچ کہ میں فلاں ساتھی جو بہت اچھا پڑھتا ہے، لہجے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اچھی ادائیگی کے ساتھ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اپنے آپ کو پہلے سے ڈکلیئر کر لیا اور اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ میں ویسا تھوڑی نہ پڑھ سکتا۔ یہ سوچ ہم کو بڑی تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ بلکہ ہمیں پوزیٹیو تھنکنگ، سوچ، کہ اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ، میرے پاس بھی دماغ ہے، میرے ماں باپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے والدین بھی میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اورنگزیب، اگر زید عامر، اگر سعد ضمیر وہ اچھا پڑھ سکتے ہیں تو میں اتنا سجا کر کے، لہجے کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکوں گا۔ عادل نفیس، فرحان ہاشمی، پچھلے سال وہ لوگ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو پورا مجمع جھوم جاتا تھا فجر کی نماز میں، اتنی زبردست ادائیگی اور لہجہ تھا۔ پہلی نیت ہم کو یہ کرنی ہے کہ ہم کو صحیح ڈائریکشن پر چلنا ہے، اور جب ہم صحیح ڈائریکشن کی نیت کر لیں گے اور اس کے بارے میں سوچ لیں گے تو ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے شروعات آپ کے مطلب کی بات سے کرتا ہوں، طلبہ کے اعتبار سے۔ شوال کا مہینہ ختم ہوا، شوال کے مہینے میں آپ نے طے کیا کہ ہم کو بقرعید تک کہاں پہنچنا ہے، محرم تک کہاں تک پہنچیں گے، ششمائی اگزام ہوگا وہاں کون سے پارے پہ ہوں گے، سالانہ امتحان میں مثال کے طور پر جن لوگوں کا جیسے شہادت یا شاداب
بلکہ شاداب کہنا تھا مجھے، عتیق، اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو اپنا ڈائریکشن کا علم اور آئیڈیا لگا، اگر اپنے ڈائریکشن کا آئیڈیا لگا لیتے ہیں اور ایک پلاننگ کر لی، اس کے بعد ان کے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ کہا کہ پہلی بات یہ کہ اپنے ڈائریکشن، اس کے لیے صحیح ڈائریکشن پہ چلنے کے لیے کئی چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ سچ کو پہچانے اور موجودہ حالات کا ایمانداری سے جائزہ لے، کون سی صلاحیت کی کمی ہے اور آپ کو کن چیزوں سے نقصان اور رکاوٹ اس ڈائریکشن پہ چلنے پہ ہوگا۔ آپ ایک شعبان کے مہینے تک بیٹھک سنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے شسمائی کی بات پلاننگ کریں گے آپ تو رانگ ڈائریکشن، بہت وقت آلریڈی پاسٹ میں آپ کا گزر چکا ہوگا۔ شسمائی کے بعد آپ پلاننگ کریں گے تو اس ٹارگٹ کو، اس ڈائریکشن پہ آپ پہنچ نہیں پائیں گے۔ نیت آپ کو آج کرنی پڑے گی۔ تو دوسری بات یہ کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو منفی سوچوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو کہ آپ کا وقت برباد کرتے ہیں، وہ جو آپ کے ساتھ غلط باتیں اور مشورہ دیتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو نہیں بیٹھنا ہے۔ کن کے ساتھ بیٹھنا؟ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور تعلق رکھنا ہے جو نیک ہیں اور آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، یا پھر جن کے پاس بیٹھ کر آپ کے اندر اچھا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک بچہ وہ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرتا ہے اور پورا دن برباد کر دیتا ہے۔ ان کو کبھی پٹائی ہوئی اور اس کے ساتھ میں اور ایک بچہ ویسے ہی ٹائم پاس بیٹھا ہوا رہے گا تو اس کو مشورہ دے گا، ارے تمہاری اتنی پٹائی ہو گئی۔ حالانکہ دارالعلوم اسراریہ سنتوش پور کے اندر پچھلے 2 سال سے لگاتار اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں سختی نہیں کرنا ہے، پیٹنا نہیں ہے، پٹائی نہیں کرنی ہے۔ اس لیے پچھلے سال بھی پٹائی بہت کم ہوئی اور اس کے پہلے سال بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال کئی سارے ان بچوں کا جو محنت نہیں کرتے تھے، ان کے گارجن کو پچھلے سال کئی بار شکایتیں کی گئیں اور ایسے 14-15 بچوں کا اخراج کیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ عبداللہ کریم جو ان کے کلاس کے ساتھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عبداللہ کریم، زید، جاوید پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اب استاذ ان کو پٹائی کریں گے، سختی کریں گے تو استاذ کو تو کچھ فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، کیوں کریں؟ لیکن بچہ بیٹھ کے وقت ضائع نہ کرے تو اس لیے کبھی اس کو کھڑا کر دیا، کبھی تھوڑی سختی کر دی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرض کیجئے کہ کوئی بچہ ایسا، میں کسی کا نام لیے بغیر، جو بیٹھ کر کے پورا دن اپنا خراب کرتا ہے اور استاذ اس کو کوئی سزا دے دی، بھائی کھڑے ہو جاؤ، یا پھر کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کروا دیا، 1-2 ڈنڈی مار دی، حالانکہ مارنا نہیں چاہتے۔ ہر استاد اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ ہم کو مارنا نہیں ہے۔ تو اب وہ دوسرا بچہ جو وہ بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی غفلت کا شکار ہے، وہ بھی اس کو ڈائریکشن کے مطابق، پلاننگ کے مطابق نہیں چلتا ہے، سمت طے نہیں کیا، اور ماں باپ رخصت کرتے وقت آنسو بہا کر کے ایک بار کو بار بار ریپیٹ، غور کرنے کی بات ہے کہ ماں باپ ایک ہی بات کو بیٹا اچھے سے پڑھنا، دل لگا کے پڑھنا، کسی سے الجھنا نہیں، آتے وقت نہ جانے اس بات کو کتنی دفعہ وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کی باتوں کا بھی ہم نے کوئی خیال نہیں رکھا اور بیٹھ کر کے
اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور خراب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں ایک غلط سوچ دماغ میں ڈال لیا کہ ہم تو اچھا نہیں کر سکتے۔ کوئی انسان، کوئی بھی انسان پیدا ہونے کے ساتھ وہ دماغ لے کے نہیں آتا ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنے کے، چھوٹی چھوٹی اور اچھی اچھی چیزوں کو کرنے کی وجہ سے اس کا دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پورے جسم میں سب سے زیادہ قیمتی، پاورفل اور وہ جو ہے دماغ ہے۔ اور دماغ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ اچھی اچھی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے عمل کو، اس کو چھوٹا نہ سمجھ کر کے کرتے رہنے سے آپ کا دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے دماغ کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ دماغ کو طاقتور اور مضبوط بنانے والی عادتوں کے بارے میں اگر آپ اپنے دماغ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو انسان کی اصل طاقت اس کی سوچ میں چھپی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جم وغیرہ میں جاتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کے دماغ کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ پھر لوگ آپ کی سوچ اور فیصلوں سے حیران ہو جائیں گے۔ اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ دماغ میں ہوتی ہے۔ کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مشکل حالات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور مایوسی کے حالات میں بھی گھبرانے کے بجائے حکمت عملی سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک بچے کو سبق یاد نہیں، سنا نہیں پائے، سبق پارا آموختہ کی پابندی نہیں ہو رہی، اب وہ مایوسی کے بجائے چیلنج اس بات کو لے کے، ہمارا جو دوسرا ساتھی جن کا حفظ ہمارے ساتھ شروع ہوا تھا، میں 9 پارے میں ہوں اور وہ ہمارا ساتھی 17 پارے میں ہے، 22 پارے میں، ایسا ہے، ہوتا ہے یا آپ کے لیے ایک چیلنج کی بات ہے؟ اب پاسٹ میں ہم نے پچھلے سال غفلت کیا تھا، لیکن اس سال ہمارے لیے چیلنج کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے غفلت کی وجہ سے آج اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ اس ساتھی کو دیکھ کر کے ہم کو شرمندگی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی استاد بھی مثال دیتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں بچہ تو آپ کے ساتھ ہی شروع کیا تھا، وہ کہاں پہنچ گیا، آپ کہاں رکے پڑے، اٹکے پڑے۔ اب جب ایسی باتیں ماں باپ نے کہہ دی، ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہوئی۔ اسی طرح کی باتیں وقتاً فوقتاً استاذ محترم آپ کو جھجوڑنے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے ان کی طرف سے بھی کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ زندہ ضمیر والے ہیں تو آپ اس چیلنج کو قبول کریں گے، اور ایسی حالت میں جبکہ استاذ نے سال کے شروع میں یہ کہہ دیا ہو کہ بچوں آپ گزشتہ سال، پچھلے سال تک کس حالت میں تھے، کون کون بچہ غفلت کیا ہے، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام غفلت کرنے والے بچوں کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کرنے پر اللہ معاف کر دیتے ہیں اور ان کو پھر بہت محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے استاذ نے، میں نے ہی بلکہ یہ اعلان کیا تھا سال کے شروع میں کہ پچھلے سال جن بچوں نے بھی غفلت کیا ہو، ہم ان بچوں کے غفلت کو بھول چکے ہیں۔ آج سال کے شروع میں نئے سرے سے آپ اپنی پہچان بنائیں۔ اور ایک بات آپ کے ماں باپ نے کہا، فلاں بچہ کا مثال دے کر، آپ کے استاد جی نے
وہ آپ کے ساتھیوں جن کے ساتھ حفظ شروع ہوا تھا ان کا مثال دے دیا. ایسے میں آپ کے لیے ایک چیلنج کی بات آ گئی کہ وہ ساتھی 17 پارے میں اب میں 9 پارے میں فاصلہ ہے. اب اس چیلنج کو جب ہم اپنے دل پہ لیتے ہیں اور دماغ سے پھر پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کو کس ڈائریکشن پہ چلنے سے ہم اپنی ریکوری کر سکتے ہیں، ہم اپنے پہلے کی غفلت سے نکل کر کے، بے عزتی سے نکل کر کے کامیابی کی طرف چلنے کے لیے ہم کو کس انداز میں کوشش کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ صحیح سمت، صحیح ڈائریکشن پر اپنی پلاننگ کر لیں. سال کے شروع میں، ابھی آپ کا سال کا شروع ہی ہے، زیادہ وقت خراب نہیں ہوا، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک ہفتہ نکلا ہے، ابھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کون کون ساتھی ایسا ہے جو بہت اچھا کر رہا ہے، چاہے وہ ابو طلحہ ہو، چاہے وہ یعقوب ہو، چاہے اور بھی کوئی بچہ ہو جو اچھا کر رہا ہے، عبداللہ نعمان ہو تو عبداللہ نعمان، یا پھر ابو طلحہ جو پیچھے بیٹھا ہے، اگر وہ بہترین ادائیگی اور لہجے کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو ہم کو جو اس مدرسے کا سب سے بہترین ادائیگی، لہجہ، ساتھ میں کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، جس کو امختہ یاد ہے، ہم کو ان بچوں کے بارے میں، ان بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان سے ٹائم ٹو ٹائم آئیڈیا لینا ہے اور ان کی طرف تاکتے جھانکتے رہنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس ٹائم پڑھتے ہیں، وہ کیسی تیاری کرتے ہیں. اگر ہم نے اس طرح سے کرنا شروع کیا تو اب ہماری ایک پلاننگ کہ جیسے کہ ایک بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جب صبح کے وقت میں اٹھتے تھے، فجر کے ٹائم میں، تو اٹھ کر کے سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ دائیں جانب بائیں جانب جھانک لیا، دیکھ لیا کہ ہمارے جو وہ ساتھی ہیں وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. تو جب سو رہے ہوتے ہیں تو اپنا بچپن کے ذہن، اس وقت تو ذہن بہت کشادہ نہیں رہتا ہے، اٹھ کے پھر سے بھاگے، جا کے وضو کر کے دوڑ کے گئے، وضو کر کے پڑھنا شروع کیا کہ یہ سو رہا ہے، ہم تو جلدی اٹھ گئے، آج ہم سبق زیادہ سن رہے ہیں، یہ ہم سے آگے چل رہے تھے، میں بیمار پڑ گیا تھا، اب ان کو پیچھا کرنا. تو حالانکہ ایسا نہیں کرنا ہے، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو ہر بچہ کرتا ہے کہ اگر میرا وہ پڑوسی اٹھ کے جلدی چلا گیا ہے تو اپنے اوپر اٹھ کر کے غصہ کرنا ہے کہ میں پیچھے کیوں رہ گیا. آپ لوگوں کو معلوم ہے سب سے قیمتی وقت جو ہے پورے دن کے اندر وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے کا وقت. جو بچہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قیمتی وقت، اللہ کی رحمت اس وقت برستی ہے، اللہ صدا لگاتے ہیں کون میرا بندہ ہے جو ہم سے مانگتا ہے، اس کی ضرورت کو ہم پوری کر دیں، اس کی مایوسی کو ہم دور کر دیں. تو اگر اللہ پاک ہم کو توفیق دے گا اور 10 منٹ پہلے اٹھ گئے اور اٹھ کر کے تہجد پڑھ لی، 2 ہی رکعت پڑھ لیا اور ساتھ میں اللہ پاک سے دعا مانگ لیا کہ اللہ آج ہم پورے دن اس پلاننگ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں کہ امختہ مضبوط سنیں، سبق پارا وہ بھی اچھا کریں گے، میرا پورا دن اچھا گزرے، اللہ آپ میری مدد فرما دیجیے. اگر آپ صبح کے وقت میں اٹھ کر کے اور لیٹ ہو گئے تو سب سے پہلا کام اپنے جا کے سبق یاد کر لیجیے اور کوشش پہلے نمبر پہ ہم سبق سنائیں گے. سنانے میں کامیاب ہوئے تو ہمارا سارا کام اور پہلے ہوگا، سبق پارا میں بھی پہلے پہنچ جائیں گے، امختہ میں بھی پہلے پہنچ جائیں گے. تو یہ نیت کرنا کہ صبح کے وقت میں جو بچہ پہلے اٹھ جاتا ہے وہ ہوشیار بچہ ہے، عقل مند بچہ ہے، اور جیسا کہ اس وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک کو معصوم بچوں پر ترس بھی آتا ہے کہ دیکھو یہ معصوم بچہ ہے، اٹھ کر کے دعا کر رہا ہے.
تو ایسی عادتوں کے بارے میں اپنی عادت کو بدلنا اور چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہم کو تو 7 پارا اپنے ساتھی کو پکڑنا ہے. 7 پارا بہت ہوتا ہے، لیکن 7 پارا کے لیے پیچھا کرنا ناممکن نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے، کر سکتے. اس کے لیے بس ہوشیاری کہ صبح کے وقت میں 10-15 منٹ اور پہلے اٹھنا. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو آگے ہیں سبق میں، میرا تو ٹھیک چل رہا ہے، وہ اس حساب سے جی رہا ہے، اور میرے دماغ میں تو یہ بات ہے تو 7 پارا پیچھے ہوں اور مجھے ریکوری کرنا ہے، مجھے پکڑنا ہے. تو پتہ چلا کہ محمد شادمان وہ تو خوش فہمی میں ہے کہ میرا جو ساتھی ہے میں ان سے 7 پارا پیچھے ہوں، تو وہ اپنے حساب سے آرام بھی کرے گا. اور اگر وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے تو وہ اپنی چھوٹی عمر کے حساب سے ٹھیک چل رہا ہوں ایسا سمجھے گا. میں عمر میں اگر بڑا ہوں تو میں یہ سوچوں گا کہ میں تو محمد اور شادمان سے پیچھے چل رہا ہوں. تو مجھے ہوشیاری یہ دکھانا ہے کہ جب وہ آرام کر رہے ہوں اور ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، تو میں زیادہ محنت کر کے، ایکسٹرا محنت کر کے ان کا پیچھا کرنے میں لگوں. 1 پارا ہوگا لیکن بتائیں گے نہیں کسی کو کہ میں تو تمہارا پیچھا کر رہا ہوں. اور ایک دن تم مجھ کو چڑھاتے تھے نا، اور مجھ کو استاد بھی الہنا دیتے ہیں، میرے ماں باپ بھی دکھی ہو کر کے درد کے ساتھ مجھ کو احساس دلاتے ہیں. یہ شرمندگی کا زخم میرے دل میں ہے، لیکن میں کسی ساتھی کو بتاؤں گا نہیں کہ میں تو اس لیے ایسی پلاننگ کر رہا ہوں. اور وہ اپنا محنت چالو رکھے. جب دوسرا بچہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کے سو رہا ہے، اس وقت میں چونکہ عمر میں 2 سال بڑا ہوں اور پڑھائی میں 7 پارا پیچھے ہوں، تو یہ ٹارگٹ بنا کر کے ہم اپنی محنت کو خاموشی کے ساتھ، خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آواز سے نہیں پڑھنا ہے، خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ڈھٹورا نہیں پیٹ دیا، شہرت پرچار نہیں کر دیا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، اور پھر اپنا کام چالو رکھا. لیکن ایسا کرنے کے لیے جوش میں 2 دن ہم نے زبردست محنت کی. ایسا کرنے کے لیے جوش میں محنت کرنے والا بچہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. ہر 1% روزانہ اپنے اندر چینجنگ لانے کی فکر ہو. 1% اگر ہم نے جوش میں کیا تو پتہ چلا کہ فجر میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے، اب کلاس میں بیٹھ کر اونگ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے. اور اسی طرح سے چونکہ بھی جوش اب پلاننگ کیا ہے، دوپہر میں سارے بچے کھانا کھانے کے بعد سو رہے ہیں اور میں جو ہے زبردست محنت کر رہا ہوں. گھڑی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ آج ہم نے 3 گھنٹہ زیادہ محنت کیا، 2 گھنٹہ زیادہ محنت کیا، لیکن بشاشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مضبوطی اور جتنا فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ نقصان. دوسرا یہ کہ جوش میں ہم نے 3-4 دن 1 ہفتہ محنت کر لیا، اب اس کے بعد جسم میں تھکاوٹ شروع ہو گیا. تو 1 ہفتہ محنت کرنے کے بعد پھر سستی ہو گئی. پھر مجھ کو کوئی دوست ایسا مل گیا ٹائم پاس جس کو ماں باپ سے محبت نہیں. جو محبت تو ہے، ویسے تو امی کرتے ہیں، ابو کرتے ہیں، پیار جتاتے ہیں، لیکن ماں باپ جن باتوں سے خوش ہوں گے کہ ہم کسی ساتھی کو پیچھے پکڑ لیں اور پڑھائی میں آگے بڑھ جائیں، جس کے لیے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، تو یہ محبت اس ایسی چیزوں کو کر کے ماں باپ کو خوش کرنے والا ذہن سبھی بچوں کا نہیں ہوتا ہے. یا پھر ماں باپ تو بعد میں خوش ہوں گے، پہلے تو استاد خوش ہوں گے. استاد جی جب دیکھیں کہ یہ بچہ ایکسٹرا محنت کر رہا ہے تو استاد جی
ایکسٹرا محنت کرنے سے زیادہ خوش پتہ ہے کس بات میں ہوں گے؟ وہ اپنے کلاس کے اندر بیٹھ کر کے جب توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ اندر انگلی رکھ کر کے پوری توجہ کو یکسوئی کے ساتھ جب وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ایکسٹرا نہیں پڑھ رہا ہے، کھانے کے بعد بھی نہیں پڑھ رہا ہے، رات کو سونے کے وقت بھی نہیں پڑھ رہا ہے، فجر میں بھی پہلے نہیں اٹھا، استاذ تو اسی میں بہت مگن اور خوش ہو جائیں گے کہ کلاس کے وقت میں وہ بچہ بہت دل لگا کے پڑھ رہا ہے۔ اور اگر ایکسٹرا اٹھ کے فجر میں اٹھ گئے تہجد کے وقت میں، اور پھر دوپہر میں 11:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، اس وقت میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں، پھر عشاء کے بعد بہت سارے بچے سمجھدار بچے پڑھتے ہیں جن کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، یا جو ٹارگٹ والے ہیں، جو پلاننگ والے ہیں، وہ ایسی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تو کرنے کے بعد تو استاد کو ایسا لگے گا کہ آپ استاذ کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ لیکن اس احسان سے زیادہ استاد آپ سے خوش اس بات کے لیے ہو جائیں گے کہ کلاس کے ٹائم میں جو پہلے آپ دھیان سے نہیں پڑھتے تھے، یہاں وہاں پوری دنیا کی خبر رکھتے تھے اپنی خبر کے علاوہ، اب آپ نے اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر دیا، دھیان بڑھا دیا، آپ کی آواز بھی استاد کے کان میں پہنچ رہی ہے، اور استاد کے پاس تو اصل میٹر ناپنے کا، جب آپ سنانے جائیں گے تو استاد کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ مچ محنت کر رہے تھے یا پھر یہ کہ صرف ایکٹنگ سے ہی ان کا کام چل رہا ہے ابھی بھی، اور ایکسٹرا بھی یہ بیٹھ رہے ہیں، تو استاد پھر خوش نہیں ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں زیادہ بہت تیز جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ماں باپ اور استاد خوش ہوں گے آپ کی پڑھائی سے، آپ کی محنت سے، تو اس کے بدلے میں آپ کو دعا دیں گے۔ اور ہمارے یہاں گجرات کا ایک ماحول ہے، اور یہاں جو اساتذہ کرام ہیں 99% اساتذہ کرام گجرات کے فیض یافتہ ہیں، ماشاءاللہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے درمیان میں سبا اشرا کبیر ایسے تگڑے پاورفل اساتذہ کرام ہیں۔ تو وہ اساتذہ وہاں گجرات کا ایک ماحول ہے کہ اساتذہ کرام، گجرات کا ماحول ہے، یہ ماحول دارالعلوم سے گیا، سب کا پاور ہاؤس تو دارالعلوم ہے، تو خاص طور پہ گجرات میں یہ ایک مزاج ہے، اساتذہ کرام بتاتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا ہوں، میں امان الہی کے لیے، عبداللہ نعمان کے لیے، ابو طلحہ کے لیے، ایسے بچوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرتا ہوں کہ استاد بتاتے ہیں۔ تو استاد وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جن کے استاد ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جن کے ماں باپ کی، اور وہ ماں باپ اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ جن کا بچہ ان کی دعا کے مطابق رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خود اخیر میں کھاتے ہیں، خود نہیں کھا کر کے اولاد کو کھلاتے ہیں، یہ سب اس تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ماں باپ اپنے لیے دعا بعد میں کرتے ہیں یا اپنے لیے دعا کرنا بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں۔ اپنے لیے اللہ پاک کے پاس مانگنا بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اولاد کو نہیں بھولتے۔ جب بھی ان کا ہاتھ اٹھتا ہے دعا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو خاص طور پر پہلے نمبر پہ یاد کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اس کے اندر ایک بہت باریکی بات بولنے جا رہا ہوں۔ تو جب ہر دعا میں وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے پاس فریاد کرتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہوئے اچھا پڑھنے لگ جائیں، سبق پارا
اور ساتھ میں آموختہ آپ کا مضبوط رہے. اور استاذ جی آپ کی رپورٹ آپ کے ماں باپ کو دے کہ ماشاءاللہ اب جو ہے سعد رئیس پہلے اچھا نہیں پڑھتا تھا، اب وہ محنت کرنے لگا ہے. محمد شادمان پہلے اچھا نہیں پڑھتا تھا، اب وہ محنت کر رہا ہے. تو پتہ ہے ماں باپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ وہ پہلے کیا کہیں گے؟ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، کرم ہے کہ تیری بارگاہ میں جو ہم فریاد کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، وہ پھر جا کر کے آپ کی ماں کو سنائیں گے، آپ کے ابو. پتہ ہے آج ان کے استاد جی نے تعریف کیا ہے کہ یعقوب اب پہلے کے مقابلے میں عبداللام پہلے کے مقابلے میں اچھا پڑھنے لگا ہے. اور تو ماں یعنی کہ ان کے آپ کے والد صاحب کا پیر خوشی میں تیز تیز جائے گا، اور جا کے سب سے پہلے آپ کی امی کو وہ سنائیں گے. آپ کی دادی دادا جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، نانی نانا، ان سے ملاقات ہوگی. پتہ ہے اب میرے بابو کے استاد جو ہیں احتشام کے استاد آج تعریف کیے تھے. ایک تو بات استاد کی طرف سے ہو گئی. دوسرا یہ اگر استاد سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی تعریف نہیں کر سکے، تو آئندہ 6-7 مئی کو تو آپ کا مسابقہ ہے. تو مسابقہ کی خبر جو ہے ڈائریکٹ آپ کے ماں باپ کے موبائل واٹس ایپ پر پہنچ جاتا ہے. اور اس وقت جیسے ہی مدرسے کی طرف سے کوئی خبر آئی تو وہ بے چین ہو کر کے اپنے بچے کا نام تلاش کرتے ہیں، کیا خبر ہے. اور اگر امتحان کا ہے، مسابقہ کا ہے، تو وہ بے چین ہو کر ان کی آنکھ بے چین ہو جاتی ہے. نام پڑھنے کے لیے محمد جمیل، مفتی جمیل کدھر ہے، پہلے وہ تلاش کرو، دوسرے بچوں کا بعد میں دیکھیں گے. یعقوب مولانا منیر کدھر ہے، پہلے وہ نام دیکھیں. مولانا منیر صاحب بھی اب وہ تلاش کریں گے اپنے بیٹے کا نام. جی ہر ماں باپ اپنے بچے کا نام پہلے نمبر پہ تلاش کرتے ہیں، اور اندر سے دل میں کیا کہتے ہیں تلاش کرتے ہیں؟ اے اللہ میرے بچے کا اچھا رپورٹ ہو، اچھی خبر ہو، اچھی نیوز ہو. اب جب معلوم ہوا کہ امان الہی کا نام 2 پوزیشن میں، بولا بھائی چلو سب سے پہلے صدقہ کر کے آتے ہیں، بچے کو مل کے آتے ہیں. عبداللہ نعمان کا نام 100 پوزیشن میں ہے. ماشاءاللہ عبداللہ نعمان 100 پوزیشن. اس کا مطلب یہ کہ اس دن جو ہم تہجد پڑھ کے دعا کیا تھا اور ایک غریب کو، فقیر کو خیرات کیا تھا، اور ہر روز جو اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ پاک ہم غریبوں کی بھی دعا، ہم گناہگاروں کی بھی دعا اللہ پاک سنتا ہے. بتاؤ آپ کے ماں باپ کے جسم میں انرجی، خوشی بڑھ جاتی ہے کہ میرا بچہ پوزیشن آیا ہے. جو ناظرہ والے بچے ہیں، نورانی قاعدہ والے بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ، ہر ایک کے ماں باپ اپنے اپنے بچے کا نام تلاش کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں. اور جب ان کے بچے کے نام کے آگے کم نمبر لکھا ہوا ہو تو پتہ ہے آپ تو اتنا دل پہ نہیں لیتے ہو، وہ آپ کے گارجن دوسرے بچوں کے ساتھ ملاتے ہیں. پھر وہ جن بچوں کو جانتے ہیں جو آپ کے محلے کہ یہ بچہ ایک ساتھ ہی شروع کیا تھا یا ان کا ساتھی ہے، ان کا نام دیکھتے ہیں. دیکھیں اس کا جو ساتھی ہے وہ کیا، اس کی پوزیشن کیا ہے. ماں باپ دونوں بیٹھ کر کے وہ نمبر کو ملا رہے ہیں. کبھی کئی بچوں کے گارجن نے ایسا بتایا کہ وہ الگ کاغذ پہ نوٹ کرتے ہیں، نام لکھ کر کے فلاں بچہ، اس کا نمبر تجوید میں اتنا نمبر ہے، یعنی ادائیگی میں، یادداشت میں اتنا نمبر ہے، ہمت و جرت میں اتنا نمبر ہے. وہ مستقل اس دن ان کا ایک کام ہو جاتا ہے. سب کام چھوڑ چھاڑ کر کے اپنے بچے کی خوشخبری پانے کے لیے وہ بے چین رہتے ہیں. لیکن ان کے بچے کا نام جب کم نمبر پہ ہوتا ہے تو بتاؤ اس دن آپ کی والدہ امی جان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.
جب اور بچوں کے نمبرات زیادہ ہوں، آپ کے نمبرات کم ہوں، تو حالانکہ وہ گناہگار نہیں ہے، وہ تو ان کا جو کام ہے اللہ کے پاس مانگنا، وہ تو مانگ رہے ہیں اللہ کے پاس، لیکن ان کا دل بیٹھ جاتا ہے، ان کو مایوسی ہوتی ہے، وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کو اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں بار بار اس بات کو کہا، ذکر ہے، لعلکم تتفکرون، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کو کہا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں کیا ہوں، آج میں کس پوزیشن میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، اور چند دنوں کے بعد قربانی میں میں گھر جانے والا ہوں، میرے ماں باپ سے ہم نے کچھ وعدہ کیا تھا، پھر محرم اور شذمائی اور سالانہ، کل ملا کے 7-8 مہینے کی ہی پڑھائی ہوتی ہے، اس میں ہم کو ٹارگیٹ کتنا کرنا ہے۔ اور دوسرا بتایا کہ امتحان کے سلسلے میں آپ کے ماں باپ کے پاس ڈائریکٹ خبر جاتی ہے، دارالعلوم اسراریہ کے اندر یہ ضابطہ ہے کہ ان کے واٹس ایپ پر مفتی صاحب رپورٹ بھیجتے رہتے ہیں۔ تو آپ سوچو کہ آنے والا 7-8 دن بچا ہوا، 6 اور 7 مئی کو جو آپ کا مسابقہ ہے، یہاں پہ آپ اپنے آپ کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ پلاننگ کر سکتے ہیں۔ ٹائم بہت شارٹ، لیکن یہ خبر ڈائریکٹ میرے ماں باپ کے پاس، یہاں نہیں پڑھ پائیں گے، اس کی بے عزتی تو الگ ہے، وہ تو سب اساتذہ کرام کی نظر میں ہم گر جائیں گے، بچوں کے نظر میں گر جائیں گے کہ کپڑا تو اچھا اچھا پہنتا ہے، باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، لیکن دیکھو آج کتنی بے عزتی کا سامنا ہے۔ یہ سب ہوتے ہواتے پھر آپ کے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے گا وہ چٹھی، اور وہ اگر آپ کے نمبرات کم ہیں تو وہ پتہ ہے کیا ہو جائے گا، وہ میزائل کی طرح جا کے لگے گا آپ کے ماں باپ کے دل میں، اور چھید ہو جائے گا، وہ زخمی ہو جائیں گے، نڈھال ہو جائیں گے، آپ مایوس ہو جائیں گے کہ اللہ میرا کیا گناہ ہے۔ ہم تو روزانہ اپنے اولاد کو یاد کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نڈھال ہو جائیں گے۔ اب سوچئے اس بات کو کہ کیا اپنے ماں باپ سے کو دکھی بنانا ہے؟ آپ کے ماں باپ سے آپ کو محبت نہیں ہے؟ کوئی بچہ مالدہ کا ہے، عبد الرحمن، سمیع الرحمن، محب الرحمن، ممبئی کا ہے، ممبئی میں ان کے ماں باپ بیٹھ کر کے وہ دکھی ہوئی۔ ہم کو اپنے ماں باپ سے پیار ہے تو ہم کو اپنی پلاننگ کرنی پڑے گی، اور جن ساتھیوں سے ہم پیچھے چل رہے ہیں، تیز رفتار اپنی گاڑی چلا کر کے ان کو پکڑنے کی کوشش کرنا ہے، پرچار نہیں کرنا ہے کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں، تو پھر شیطان آپ کو محنت سے روک دے گا اور آپ اپنی منزل پہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن کوئی آپ لوگوں کے سامنے میں نے مثال دیا تھا، شیخ طارق سعد زمین، اسی محلے کا بچہ، بات پھیل گئی کہ یہ بچہ حفظ کر ہی نہیں سکتا، لیکن جب انہوں نے اپنے صحیح ڈائریکشن کی پلاننگ کر لی، ایسا حافظ بنا کہ کلکتہ میں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کے یہاں 3 دن کے اندر قرآن پاک سنایا، اور سعد ضمیر اتنا بہترین حافظ بنا کہ آج جب وہ قرآن پاک، کبھی ان کے استاد قاری محمد علی صاحب اکثر ان کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور شیخ طارق کو قاری انصار صاحب وہ آ جائے تو ان کی باری ہو تو بولے بیٹا نماز آپ ہی پڑھاؤ، تاکہ ان کو خوشی ہو۔ تو جب سعد ضمیر نماز پڑھا کر کے میں نے دیکھا ہے باہر نکلتا ہے
تو قاری محمد علی صاحب ان سے ایسے مصافحہ کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑے پیر صاحب ہے، حالانکہ ان کا ہی شاگرد ہے، لیکن اس نے جو میں نے کہا سلولی 1% کی چینجنگ لانا ہے، 1%. کیا جیسے آج پہلے نیت کر لیں کہ ہم فجر میں جلدی اٹھیں گے، 1% کی چینجنگ میں ہم کو سلام میں پہل کرنے کی عادت نہیں ہے. اب نیت کر لیں کہ 1% کی چینجنگ میں اب اٹھنے کا کام تو ہو گیا، 2-4 دن اٹھنے کی عادت ہو گئی، اب سلام میں پہل کرنا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی ہم کو سلام نہ کرے، پہلے میں سلام کروں گا. چونکہ سلام کے بارے میں کہ جو سلام کے اندر پہل کرے گا جنت اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پہلے داخل کریں گے. سلام کو عام کرو، سلامتی میں رہو گے، ایسا ہے کیا؟ سلامتی کے ساتھ رہو گے. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ اپنے اعتبار سے کہ سلامتی کے ساتھ رہو گے. دوسرے نمبر پہ سلام کو عام کرنا شروع کر دیا. تیسرے نمبر پہ کبھی کبھی ہم جھوٹ بول دیا کرتے ہیں. اب جو ہے 2-3 چیز تو میرے اندر آ گئی، اب ہم طے کر لیں گے ہم کو جھوٹ بولنا ہی نہیں انشاءاللہ. ساتھ میں انشاءاللہ لگا لو، انشاءاللہ ہم کو جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنے سے علم کی برکت کم ہو جاتی ہے اور پھر عادت بگڑ جاتی ہے. تو ہماری پہل طے کرنا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی خرابیاں ہیں. تمام خرابیوں کو ذہن میں لایا اور ایک بہت فائدہ دینے والی چیز یہ ہے، اس کو اگر آپ کاغذ پہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، صحیح لکھنا ہے. اور اس میں کوئی شرم کی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم شاداب کو تھوڑی نہ بتانے جا رہے ہیں یا سعد رئیس کو کہ میرے اندر یہ خرابی ہے کہ مہتاب ہم کو بعد میں چڑھائے گا کہ ارے اس کے اندر تو یہ خرابی ہے. وہ تو ہم اپنے آپ میں طے کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ تو مجھ کو ہی پتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابی ہے. اب اس کو لکھ لیا کہ کیا کیا خرابی ہے. جمعہ کو تو چھٹی ملتی ہے، جمعرات کو بھی بیٹھ کے لکھ لیا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے. اور استاد جی نے مشورہ دیا تھا کہ سب خرابی کو ایک ساتھ دور مت کرنا، جوش میں مت کرنا، 1% کر کے کرنا، سلولی. تو فجر میں جلدی اٹھ کر اٹھنا شروع ہوا. اس کا فائدہ یہ ہو کہ نمبر 1 پہ ہم سبق سنانے کے لیے پہنچ گئے. پہلے ہم سلام نہیں کرتے تھے، جبکہ سلام میں پہل کرنا سنت بھی ہے اور جنت بھی پہلے ہے اور سلامتی کی بات بھی ہے. تو یہ ایک اچھا کام اس کو کرنا ہے. عادت ہو جائے گی تو میرے ماں باپ بھی خوش ہوں گے، استاد جی بہت خوش ہوں گے کہ یہ بچہ ماشاءاللہ ایک اچھائی کو پھیلا رہا ہے. جھوٹ پھر ہم جو غفلت کرتے ہیں، کبھی سب ایک ساتھ تینوں کام اچھا نہیں کرتے. سبق پارا آموختہ، تینوں کام اچھا نہیں ہوتا میرا، اور وہاں جا کر کے اٹک ہوتی ہے. استاد کئی مرتبہ غصہ کرتے ہیں. ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ استاد کو غصہ کرنے دینا ہی نہیں، استاد جی کو غصہ کرنے دینا ہی نہیں، فکس طے کر لیا. اتنا مضبوط کر کے لے کے جائیں گے کہ استاد جی ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور وہ کوئی بھی بچہ آپ دیکھو، کوئی بچہ یہاں جن کی باری ہوتی ہے حدیث اگر وہ اچھا بیان کر لیتا ہے، تیاری کر کے آتا ہے، تو مجبور ہو کر کے کئی مرتبہ تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، پورا مجمع سنتا ہے، دوسرے استاد بھی تعریف کر دیتے ہیں. اتنا مضبوط لے کے جائیں گے کہ استاد کو بولنا ہی نہ پڑے، ٹوکنا ہی نہ پڑے، بلکہ نیت ہماری یہ ہو کہ استاد کو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وہ میری تعریف کریں گے اور کہیں گے سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کے علم میں اور بھی برکت نصیب فرماوے. استاد ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے استاد کو اجر ملتا ہے. اس لیے کہ جب استاد
ایک پلاننگ کر چکے ہیں کہ ہم کو مارنا نہیں ہے، اور مارنے سے ان کا لاس ہوتا ہے، ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ان کا کام خراب ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، حوصلہ افزائی اگر استاد کر دے تو ان کو ڈبل فائدہ ہے. ایک تو مارنے سے بچ گئے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا حوصلہ بڑھانے پر بہت خوش ہوتے ہیں، اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. تو پھر استاد ایسا خیر کا کام، نیک کام، جب وہ پورا دن محنت کر کے کھٹتے رہتے ہیں، جھکتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، پھر بھی آپ کے پیچھے محنت کرتے رہتے ہیں، تو پھر کسی بچے کا حوصلہ افزائی کرنے میں تو استاد کا کام آسان ہے، ان کو مشکل نہیں پڑے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا، ان کا کلاس چمکے گا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں ہر استاد کوشش کرتے ہیں اپنے کلاس چمکانے کی. ادائیگی والے بچے کو جو بچہ ابو طلحہ صحیح سے بیٹھو، جو بچہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بچہ اچھا نہیں پڑھتا ہے اور وہ اگر لیٹ آیا تو اس کی خیر نہیں، اس کا تو اخراج ہی کر دیتا ہے کہ چلو یہ بچہ پورے سال پریشان کرتا ہے، اتنے دن لیٹ آیا اس کا. لیکن جو بچہ اچھا پڑھتا ہے اور وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور خبر بھی نہیں دے سکا، مثال کے طور پر کون بتائیے، حنظلہ خوشحال. اس طرح سے اور بھی کیا، حنظلہ خوشحال فیس دینے والا بچہ نہیں. اسی طرح سے اور بھی کئی بچے ایسے ہیں، اور یہاں تو بہت سارے بچے بغیر فیس والے بھی ہیں. لیکن اچھا پڑھتا ہوا ہو تو استاذ ان کو یاد رکھ کر کے جن کی باری ہوتی ہے وہ ان کے لیے دعا بھی کرانا چالو کر دیتے ہیں. اے اللہ، حنظلہ خوشحال بیمار ہے، اس کو گلے کی تکلیف ہے، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ دعا کرنے چالو کر دیتے ہیں. وہ پیسے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اس بچے سے استاذ کو سکون ملتا ہے، اس بچے سے استاذ کو عزت ملتی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے. عمر فاروق کس کا بچہ ہے؟ قاری محمد علی صاحب کا بچہ ہے. اور شیخ طارق کس کا بچہ ہے؟ قاری نثار صاحب کا بچہ ہے. اور اسی طرح سے اور جو ہر کلاس کے بچے اچھا پڑھتے ہیں، قاری اسامہ صاحب کا کوئی بچہ اچھا پڑھنے لگا، ادائیگی زبردست، پاورفل، اور لہجہ کے اندر خوبصورتی کہ کوئی آدمی جا بھی رہا ہو، گزر بھی رہا ہو تو وہ رک جائے سن کر. یہ حافظ صاحب کا سن لیتے ہیں، اس کے پیچھے اگرچہ ہم تراویح پڑھ کے آئے لیکن ان کا پڑھنا اتنا زبردست ہے کہ ذرا کھڑا ہو کے سن لیتے ہیں، رک جاتا ہے. اور قرآن کے اندر تو ایسا معجزہ ہے قرآن کہ قرآن کی اگر صحیح تجوید، ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھے تو اس کے اندر کشش پھیل جاتا ہے، اور ساتھ میں لہجہ ہو تو انسان کے جسم میں دیوانگی پیدا کر دیتا ہے، روحانیت پیدا کر دیتا ہے. تو پھر رک کر کے لوگ سنتے ہیں. تو میں بتانا کیا چاہ رہا تھا، اس سے تو استاد کی عزت بڑھ جاتی ہے. یہاں کا بچہ ابو سفیان آل بنگال میں ابھی پچھلے سال جو مسابقہ ہوا اس میں پوزیشن لایا، ان کے استاذ کی کیا خوشی، قاری مظفر صاحب. یا جس استاذ کے بچے پوزیشن لاتے ہیں آل انڈیا، علم نحال ممبئی کے آل انڈیا مسابقہ میں پوزیشن لایا، ان کے استاد آج تک ان کی تصویر کو، اس لمحے کو، والی تصویر کو قیمتی سونے کی طرح سجا کے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. میرے پاس بھی وہ تصویر میں بھی اپنے پاس رکھے ہوا ہوں کہ اس بچے کی وجہ سے دارالعلوم اسراریہ سنتوش پور کا نام روشن ہو. تو ایسے بچوں کو استاذ نہ صرف یہ کہ اپنے دل کے قریب اپنے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، بلکہ ان کے
فیوچر کو مستقبل روشن ہونے کے لیے ترقی آگے اور اس کی اچھی ترقی ہو، اس کے لیے دعاؤں میں بھی اس کو شامل رکھتے ہیں۔ اب بات کو سمیٹتے ہوئے ہم کو طے کرنا ہے اپنے بارے میں، اس لیے کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کم دماغ لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، مثبت چیزوں کو، پوزیٹیو چیزوں کو، اچھی چیزوں کو، اچھی عادتوں کو اختیار کرنے پر ہمارا ذہن تیز ہوتا ہے۔ نیگیٹو چیزوں سے، بری چیزوں سے، یعنی بری چیز کیسے؟ ایک تو بری بات کرنا، وہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک ٹائم پاس والا بچہ دوسرے ٹائم پاس والے بچے کو جب مشورہ دیتا ہے نیگیٹو، کہ تم جو اتنی محنت کر رہے ہو نا، پوزیشن نہیں لا پاؤ، دل میں اس کو دشمن سمجھنا چاہیے اور اس سے دور رہنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس لیے نیگیٹو یعنی کہ جو لوگ اچھی سوچ نہیں رکھتے ہیں، ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں، وقت کو برباد کرنے والی باتیں، بہت سے بچے سوشل میڈیا کا استعمال گھر پہ جا کے کرتے ہیں اور وہ یہاں آ کر کے ان باتوں کو سناتے ہیں۔ پتہ ہے ایسا ہے اس سیریل کے اندر، بعض بچے تو بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، فری فائر، ایسی لعنت والی چیزیں، ایسی خراب چیزیں جو ذہن کو خراب کر دیتی ہیں، وہ باتیں آ کر کے یہاں سنا رہے ہیں اور فخر کے ساتھ، یعنی کہ وہ ایک شیطان کے نام پر دشمن ہے جو ایک اچھے بچے کو غلط چیز کو سنا کر کے بتا کر کے اس کا ٹائم برباد کر رہے ہیں، ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ ایسے بچوں کو پہلی فرصت میں ہم کو اپنا دشمن ماننا ہے، ایسے بچوں سے بچنا ہے۔ اب بولنا ہے کہ بھائی اسی لیے آپ کی پڑھائی خراب ہے کیا؟ اسی لیے وہ جو آپ کا ساتھی ہے ابو طلحہ، اس سے آپ 7 پارہ پیچھے چل رہے ہیں، اسی لیے آپ فلاں ساتھی سے پیچھے چل رہے ہیں تاکہ اس کو احساس ہو، آپ کو ثواب مل جائے۔ نیگیٹو سوچ والے بچوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، جان چھڑانا ہے اور دیکھنا کس کو ہے، آئیڈیل کس کو ماننا ہے۔ وہ بچہ جو اچھا پڑھتا ہو، جس کی ادائیگی پاورفل ہو، جس کا آموختہ مضبوط، کہ استاد اس پر فخر کرتے ہو، کوئی مہمان آئے تو وہ بچہ گزر رہا ہو تو اس کو آواز دے کر کے سنانے کے لیے، کیا آپ کو خراب نہیں لگتا کہ آپ اس قابل نہیں کہ سعید ملک اس قابل ہے کہ سعید ملک کو بلا کر کے استاد سناتے ہیں، امان الہی کو سناتے ہیں، عبداللہ نعمان کو سناتے ہیں، ابو صالح کو نہیں بلاتے، جی فلاں بچے کو نہیں بلاتے۔ یا پھر جس بچے کو آموختہ اچھا یاد ہوتا ہے نا، وہ بچے تو خود ہی گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے چانس لینے کے، کہ ہم کو چانس ملے، اور موقع ہوتا ہے تو وہ مولانا منیر صاحب کو بھی اشارہ کر دیتے ہیں، مفتی صاحب کو بھی، کہ کبھی ایسا چانس تو ہم بھی سنانے کے لیے آ جائیں گے، ہم آموختہ پر محنت کر رہے ہیں۔ اپنے استاد کو بھی کہ استاد جی کوئی مہمان کے سامنے سنانا تو ہم کو آپ بھیج دیجیے، میں آپ کو تو آموختہ جو سناتا ہوں پیچھے کا پارہ بھی پھرتا رہتا ہے، ابھی ہم آموختہ کو اچھا جا رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی بچہ اس طرح سے اگر اپنے استاد کو یہ خبر دیتے ہیں تو استاد آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، بہت خوش ہو جائیں گے، دعا دیں گے، اچھا بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ضرور آپ کو بلائیں گے، ضرور آپ کو چانس دیں گے۔ چانس مانگنا ہے،
کہ کوئی استاد، کوئی مہمان آئے، کوئی اللہ والے آئے تو ان کے سامنے ہم کو بھی پڑھنے کا چانس، تو اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، ٹارگٹ بنانا پڑے گا. اور اگر اچھا یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو بچہ اچھا کرتا ہے اس کو چانس مل ہی جاتا ہے. اللہ پاک چانس دیتے ہیں، اللہ ان کو موقع نصیب فرماتے ہیں. بہرحال وقت ہو گیا اور آج جلدی سوئیں گے تاکہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک عمل ہم لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فجر میں سبق یاد کرنے کے لیے نورانی قاعدہ ناظرہ والے بچوں میں سے پہلے کون اٹھتا ہے؟ کیونکہ ناظرہ والے بچے میں بھی کئی بچے ابھی بہت پیچھے چلتے ہیں، ان کا عید شروع ہو جانا چاہیے تو ناظرہ میں پڑھے ہوئے. کئی بچے ماشاءاللہ ایسے ہیں ان کے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت اور ان کے ماں باپ کی خوش نصیبی کہ ایک سال کے اندر وہ عید شروع کر دی. کئی بچے ابھی ناظرہ میں پڑھے ہوئے، صحت بنا رہے ہیں. بس صحت بناؤ، دماغ کا استعمال کرو، اور پورے جسم کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے دماغ. اور اپنے ساتھیوں کو دیکھیں کہ آپ کا ساتھی وہ کیسے ترقی کر رہا ہے، ان کو کیسے اللہ پاک عزت دے رہا ہے. تو آج ہم لوگ سب سے پہلے ایک شروعات کریں گے کس سے؟ فجر میں پہلے اٹھنے سے، ہے نا؟ انشاءاللہ اٹھیں گے اور اٹھ کر کے چانس ملے گا تو تہجد پڑھ کے دعا بھی کر لیں گے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم 10 منٹ پہلے اٹھیں گے. لیکن آپ کے لیے ابھی چند بچے زید شاہنواز، شعیب کریم، اس طرح کے بچے اگر اٹھ کر کے تہجد پڑھ لیں جو کہ اپنے ایکسٹرا محنت بھی کر لیں گے تب تو ٹھیک ہے. شاداب کو اس سال بیٹھک سنانا ہے، شاداب کو اس سال تراویح سنانا ہے، وہ الحمدللہ اس حساب سے اس سال وہ اپنا کام بھی آگے بڑھا رہے ہیں. خوشی کی بات ہے. دیکھو ابھی میں نے تعریف کر دی تو استاذ، چونکہ میں نے جو بات ان کے بارے میں کہی ہے، مہتاب کے بارے میں کہی ہے، ان کے استاد مولانا فیاض صاحب نے ہی مجھ کو یہ بتایا کہ ماشاءاللہ ابھی شاداب کی ادائیگی، مہتاب کی ادائیگی، یہ بچے ابھی ادائیگی کے اندر بہتر کر رہے ہیں. قاری اسامہ صاحب نے بتایا کہ سعد رئیس، محمد، شادمان، اس طرح سے بہت سارے بچے وہ اچھا کر رہے ہیں. اور میں نام لینے جاؤں گا تو وقت ٹائم کا مسئلہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا. تو یہاں سے شروعات کریں، اپنے اندر چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں، عادات میں سے عادت ایک چیز، 1% آج اب غور یہ کرنا ہے چند دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، چونکہ آپ نے لکھا دیا ہے، میں نے آپ کو لکھنے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ لکھیں اور جو صحیح بات ہے وہ لکھیں، اپنی کمزوری. اور مجھ سے زیادہ میری کمزوری کو کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور میں اتنا بے وقوف تھوڑی نہ ہوں کہ مہتاب کو شاداب کو بتانے جا رہا ہوں. میں تو اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، کمزوری کو یاد کر کے صرف خود ہی لکھ رہا ہوں، اپنے پاس رکھ رہا ہوں پاکٹ میں تعویذ بنا کر کہ اتنی ساری غلطیاں لکھی تھی. ایک ہفتے کے اندر، 3 دن کے اندر میرے اندر کتنی چینجنگ آئی. جب چینجنگ آ رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جب شکر ادا کرتا ہے بندہ کہ اللہ میں تو گناہگار، میں تو پیچھے رہنے والا، لیکن میں ایسا کر پا رہا ہوں آپ کی توفیق سے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو شکر بھی ہم ادا کر رہے ہیں، کسی کو جتا کر کے بتا کر کے نہیں کہ زید شاہنواز کو بتانے، اگر بتانے جا رہے کہ اب تو میں کچھ بہتر کرنے لگا ہوں تو پھر تو یہ تو گھمنڈ میں شامل ہو جائے گا، پھر شیطان کے ذریعے سے ہم کو لاس بھی ہو جائے گا. اللہ کے پاس اپنا شکر گزاری، اور جو ہم نے لکھا تھا اپنے بارے میں کہ مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، اب اس کو 3-4 دن کے بعد، یہ جمعرات کو تو موقع ملتا ہے، جمعہ کو تو فول ڈے موقع ہے، جمعہ کو نکال کے دیکھا ہم اپنے بارے میں یہ چیز لکھا تھا، لیکن ایک ہفتے کے اندر ہم 7 چیز کو کم نہیں کر سکے. ابھی تک 2 ہی چیز میرے اندر مضبوطی سے آیا ہے. تو
گویا کہ میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ بہت زیادہ چینجنگ کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، 1% تھوڑا جیسے پہلی چینجنگ یہ کہ ہم اپنے کلاس کے اندر مضبوطی سے پڑھیں گے. ایک جب ہم کو اس میں کامیابی مل جائے گی پھر ایکسٹرا ٹائم میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہم تو 7 پارہ پیچھے چل رہے ہیں ابو طلحہ سے، اور ہم کو ابو طلحہ کو پکڑنا ہے. اور ابو طلحہ تو یہ سوچ رہا کہ میری گاڑی تو ٹائم پہ ہی چل رہی ہے، اس کو کیا پتا کہ ہم اس کو پکڑنے کے لیے اور میری جو بے عزتی ہے استاد کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بچوں کے سامنے، کہ کبھی بھی بات ہوتی بولے ابو طلحہ کے ساتھ تو انہوں نے عید شروع کیا تھا. اس وقت میں ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کہ میرے جسم میں کوئی تیر مار دیا ہو، دل ملا جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ نوبت، یہ بے عزتی ہم کو آئندہ کبھی فیوچر میں، مستقبل میں سامنا نہ کرنا پڑے. ایسی ذلت سے بچنے کے لیے ہم خاموشی کے ساتھ، خاموشی کا مطلب کسی کو بتائیں گے نہیں لیکن اپنی محنت چالو رکھیں گے، ایک ایک کر کے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو بس اب ٹائم پورا ہو گیا، رات کے 10 بج چکے ہیں. اب جا کے استنجا وضو سے فارغ ہونے کے بعد سونا ہے، اور کسی دوسرے دن جو ہے اب اس موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ سونے کے وقت میں کیا سوچنا ہے، کیا سوچ کے سونا ہے، کیا پلاننگ کر کے سونا ہے. اور جو پلاننگ کر کے سوتے ہیں، ابھی ہیڈ لائن، جو پلاننگ کر کے سوتے ہیں اگلے دن کے لیے، تو اگلا دن پھر اللہ پاک نیت کے مطابق آپ کو ان چیزوں میں پھر کامیابی دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ. چلو بات ختم، گھڑی دیکھا، بات ختم. اب یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ سارے بچے تو ایک ہی کام نہیں کریں گے، کل کچھ بچے جو ہے سلام کرنے میں پہل کریں گے، اور ابھی نیت کر چکے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، اس کی بھی نیت ہوئی نہیں ہوئی بھائی. ہاں تو اور جلدی اٹھنے کی نیت. جو نورانی قاعدہ والے بچے وہ تو پہلی فرصت میں یہ نیت کر لیں جھوٹ نہیں بولنا ہے. اور بھی نیت ہے کہ ہم اپنی ذات سے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ بھی ایک بڑا ثواب کا کام ہے. اس سے بھی ذہن کھلتا ہے اور اللہ کی رحمت ملتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور یہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بنیں گے. ہم دوسروں کے لیے نفع بخش کیسے بنیں گے؟ ان چیزوں پر بھی انشاءاللہ ایک ایک چیز کر کے آپ کے سامنے سیریز وائز، چونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ دارالعلوم کے فضلہ ہیں، مفتی حضرات ہیں، اور اب سبھی اساتذہ ایسے قابل صلاحیت والے اور دعا مانگنے والے، آپ سے ہمدردی رکھنے والے، آپ کی زندگی کو سنوارنے والے اساتذہ کرام ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور غیب سے ان کی ہر ضروریات کو پوری فرمائے، اور ان کے کاموں کے اندر، چاہے وہ ان کے گھر کا کام ہو، ان کی یا پھر بچوں کے کلاس کا کام ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ہم سب کے لیے خوب آسانیاں پیدا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. پھلیے سیو کر لیتے جلدی پھلیے. آپ کا نہیں ہو، آپ کا ادھر چلیے، اس کے اوپر والے چلیے، جلدی کھول دیجیے.